بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خانہ مانسا شہزادی، زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت چھٹی پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 4 خیانت کرنے کی سزا پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم: اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جماعت کے معیار کے مطابق کہانی، نظم، واقعہ، تقریر، اعلان، خطبہ، گفتگو، خبر، ڈرامہ، ہدایت سن کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں، عبارت سن کر اہم نکات اخذ کر سکیں، سبق کا خلاصہ لکھ سکیں، سن کر عبارت پڑھ کر موضوع کے حوالے سے رائے دے سکیں، سبق کا خلاصہ لکھ سکیں، اسم کی اقسام کو معنی کے لحاظ سے پہچان سکیں، روزمرہ محاورہ، کہاوتوں، ضرب المثال کا مفہوم سمجھتے ہوئے عبارت پڑھ سکیں، جملے سادہ مرکب محاورات کی مدد سے بنا سکیں، درسی کتب اور دیگر کتب میں پیش کیے گئے متن کو پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں، سوچیں اور بتائیں لوگ کہانی کسے کہتے ہیں، مزید جانیں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے اور کبھی بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ الفاظ تلفظ: پنچایت، مقر، مطمئن، فریق، حیران، اصلاح۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، وہ غریب لیکن ایماندار تھا۔ ایک بار گاؤں میں قحط کی وجہ سے لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسے بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم کہیں پردیس جا کر محنت کریں۔ کسان کے پاس بزرگوں کی دی ہوئی 4 سونے کی اشرفیاں محفوظ تھیں۔ اس نے بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی انہیں سنبھال کر رکھا تھا۔ اسے یہ اشرفیاں چوری ہونے کا خطرہ تھا اور رستے میں چھن جانے کا ڈر بھی۔ دونوں میاں بیوی نے ایک مٹی کے گھڑے میں اناج ڈال کر اس میں اشرفیاں دبا دیں اور فیصلہ کیا کہ گاؤں کے چودھری کے پاس امانت رکھ دیں۔ کسان نے چودھری کے پاس اپنا سامان امانت کے طور پر رکھوا دیا اور دونوں میاں بیوی پردیس روانہ ہو گئے۔ چودھری نے کسان کے گھڑے کو اپنے اناج کے ذخیرے کے پاس گھر میں رکھ دیا۔ ایک دن چودھری کی بیوی کا پاؤں لگنے کی وجہ سے گھڑا گر کر ٹوٹ گیا۔ چودھری کی بیوی اناج سمیٹ رہی تھی کہ چودھری کو اس میں چمکتی ہوئی اشرفیاں نظر آئیں۔ اس نے تمام اشرفیاں نکال کر اناج ایک بوری میں باندھ دیا اور اشرفیاں اپنی تجوری میں رکھ لیں۔ اس کی بیوی کو یہ عمل اچھا نہیں لگا۔ اس نے چودھری کو بہت سمجھایا لیکن اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا۔ کسان کچھ سال بعد پردیس میں محنت مزدوری کرتا رہا اور آخر قحط ختم ہوتے ہی گاؤں واپس آ گیا۔ واپس آ کر کسان چودھری کے گھر پہنچا اور اس سے گھڑا مانگا۔ چودھری نے کہا، تمہارا مٹی کا گھڑا تو میری بیگم کی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ گیا۔ تمہارا اناج وہ بوری میں رکھا ہے، اسے لے جاؤ۔ غریب کسان بوری اٹھا کر اپنے گھر آ گیا، لیکن یہ کیا، بوری میں تو اشرفیاں موجود ہی نہیں تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اناج کو بار بار دیکھا مگر اسے وہاں اشرفیاں نہیں ملیں۔ کسان دوبارہ چودھری کے پاس گیا اور اسے اشرفیوں کے بارے میں بتا کر اس سے اشرفیاں واپسی کا تقاضا کیا۔ چودھری مکر گیا اور صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ غریب کسان نے منت سماجت کی لیکن چودھری پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ کسان غریب آدمی تھا، وہ اشرفیاں یوں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بات پنچایت تک پہنچ گئی۔ اگلے دن گاؤں کے باہر ایک پنچایت بٹھا دی گئی۔ پنچایت میں سے کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ گاؤں کا اتنا بڑا مالدار چودھری اس طریقے سے غریب کسان کے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہے۔ چند پنچوں کی
اصلاح تھی کہ غریب کسان بہت محنتی اور دیانتدار ہے، وہ کسی بھی صورت چودھری پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا۔ چودھری دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ کسان کی بات کسی بھی طرح سچ نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اس کے پاس یہ اشرفیاں جمع کرواتے وقت کوئی گواہ نہیں تھا۔ دونوں فریق اپنا اپنا موقف مختلف انداز میں دہرا رہے تھے، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر ایک دن ایک ضعیف پنچ، جس کا پورا گاؤں احترام کرتا تھا، نے کہا کہ دونوں فریق ایک پلنگ جتنا بڑا صندوق بنوا کر کل رات ہونے سے پہلے پنچایت کے مقام پر رکھ دیں۔ چودھری نے اپنے آدمیوں کی مدد سے صندوق اٹھا کر رات کو پنچایت کے مقام پر رکھوا دیا۔ اب گاؤں کے لوگ مطمئن تھے کہ بزرگ پنچ کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچے گا، اب فیصلہ ضرور ہوگا۔ دوسرے دن بزرگ پنچ نے لوگوں کے آنے سے قبل ایک ایماندار پنچ کو قلم کاغذ تھما کر صندوق میں لٹا دیا۔ مقررہ وقت پر دونوں فریق جب پنچایت میں پہنچ چکے تو بزرگ پنچ سب پنچوں سے اجازت لے کر اٹھا اور بلند آواز میں کہا، بھائیو، آپ سب لوگ گواہ رہنا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ پھر اس نے کہا، بھائیو، میں نے اس صندوق میں پتھر وغیرہ بھر دیے ہیں۔ پہلے کسان اور اس کی بیوی اور بعد ازاں چودھری اور اس کی بیوی کو یہ صندوق اٹھا کر ننگے پاؤں پیپل کے اس درخت کا چکر لگا کر واپس آنا ہوگا۔ پہلے کسان اور اس کی بیوی نے وہ صندوق اٹھایا اور بمشکل ہانپتے واپس آ گئے۔ اس کے بعد چودھری اور اس کی بیوی چکر لگا کر تھکے ماندے لڑکھڑاتے ہوئے واپس آئے۔ بزرگ پنچ صندوق کے پاس گیا اور اس کا ڈھکن کھولا۔ صندوق میں لیٹا ہوا پنچ اٹھ کر صندوق سے باہر نکلا۔ کسان اور چودھری سمیت سارا گاؤں بزرگ پنچ کے اس کارنامے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب بزرگ پنچ نے دوسرے پنچ سے کہا کہ پہلے کسان اور اس کی بیوی کی گفتگو پڑھ کر سناؤ۔ چکر لگانے کے دوران میں غریب کسان کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ ایک تو ہمارے 4 اشرفیاں گئیں، اوپر سے یہ مصیبت اٹھانی پڑی، ہائے میں تو گرنے لگی ہوں۔ کسان نے کہا کہ ہمت کرو، خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ انصاف کرے گا، سچ کا ساتھ دے گا۔ پنچ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر سنائی۔ پنچ نے پھر چودھری اور اس کی بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو پڑھ کر سنائی اور کہا، چودھری کی بیوی چودھری سے کہہ رہی تھی کہ میں تم سے پہلے ہی کہتی تھی کہ ہمارے پاس ان گنت مال و دولت ہے، کسان کی 4 اشرفیوں پر نیت خراب نہ کرو، لالچ تم نے کیا اور بلا وجہ تمہارے ساتھ میری بھی درگت بن رہی ہے۔ اس طرح بزرگ پنچ کی دانش مندی سے اصل حقیقت کھل کر سب کے سامنے آ گئی۔ یوں سبھی پنچوں نے مل کر کسان کی 4 اشرفیاں ماں ہرجانہ کسان کو واپس دلائی اور چودھری کو اس کے جھوٹ اور امانت میں خیانت کرنے کی سزا دی۔ ٹھہرے اور بتائیں، بوڑھے پنچ نے مسئلے کو کیسے حل کیا؟